أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. ابواب البر میں سے 15 اور 16واں حکم اس آیت میں دو سوالات کا ذکر ہے. ایک شراب کے بارے میں اور دوسرا انفاق کے بارے میں. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ کے اسباب بڑے ہیں اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لیکن ان کے ذریعے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ اس کے فائدے سے بھی زیادہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، شراب دین اسلام میں حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی شراب کے نشے کا عادی ہو، شراب کی حرمت اس آیت سے نہیں ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، لیکن شراب کی حرمت تدریجاً آئی ہے. ایک دم شراب حرام نہیں ہوا، بلکہ کئی دفعہ حکم آنے کے بعد شراب کو حرام قرار دیا. پہلا حکم یہ ہے جو اس آیت میں ذکر ہے کہ شراب کے فائدے بھی ہے اور نقصانات بھی ہیں. اور جب یہ آیت نازل ہوا تو بعض صحابہ کرام جو شراب کے عادی تھے انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا کہ اس میں گناہ کا اندیشہ ہے، اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن گناہ کا یہ سبب ہے، اس لیے شراب پینا چھوڑ دیا. اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ چند صحابہ انصار میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب سے عقل بھی زائل ہوتا ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور پھر نشے میں کچھ بھی کہہ ڈالتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم خدا کی طرف سے تو نہیں آیا تھا۔ اب اللہ پاک نے اسی آیت کو اتار دیا، اور اس آیت میں یہ حکم ملا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے، منافع ہے جب آپ اس کی تجارت کرتے ہو، لیکن یہ گناہ کا سبب ہے کہ جب آدمی نشے میں ہو وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور وہ گناہ کا ہی کام کر لیتا ہے اس نشے میں۔ تو اگر کسی پر شراب کا نشہ اس حد تک چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ شراب کو چھوڑ دے۔ یہ حکم آتے ہی بعض صحابہ کرام نے جو عادت تھی شراب پینے کی تو اس سے باز آئے اور شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی سارے صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اس آیت میں حرمت کا حکم نہیں۔ اگر کوئی شراب پیے اور وہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اس کی یہ کیفیت نہ ہو کہ وہ بالکل نشے میں ٹن ہو جائے، تو پھر اس کے لیے اجازت تھی۔ تو اس لیے بعض صحابہ کرام شراب پھر بھی استعمال کر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابی ہے، مدینے میں اکثر صحابہ کرام کو اپنے گھر میں بلا کر دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا تھا اور صحابہ کرام کو اپنے گھر میں جمع کیا، اس میں بڑے کبار صحابہ بھی تھے۔ اور پھر عشاء کے کھانے کے بعد شراب کا اسی طرح دور چلا، اور جب صحابہ کرام نے شراب پی لیا تو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک صاحب امامت کے لیے آگے ہو گئے، اور جیسے اس نے سورہ قل یا ایھا الکافرون شروع کیا تو پورا سورت غلط پڑھا، اور غلط پڑھنے سے وہاں معنی بھی بڑا غلط ہو جاتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی کافروں کی طرف اشارہ ہے۔ تو معنی اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، کتنا بڑا معنی غلط ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس طرح اس صورت میں غلطی ہو گئی تو ایک حکم اللہ کی طرف سے آیا، صحابہ کے اس مجلس پر اللہ کا حکم آیا، اور سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آج کے بعد تم اس حال میں نماز نہیں پڑھو جب تک کہ تم پر نشہ حاوی ہو، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا۔ لیکن شراب کو پھر بھی حرام قرار نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ اگر کسی کے اوپر شراب اتنے چڑھ جائے کہ اس کو اچھے برے کا تمیز نہ ہو اور نشہ آ جائے تو وہ نماز نہ پڑھے بس، لیکن جیسے اس کا نشہ اتر جائے پھر نماز پڑھے۔ حرام نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ شراب اگر کیفیت آپ کی بدل لے اور نشے کی حالت میں ہو جاؤ تو پھر نماز نہیں پڑھو، اس نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھو، یہ حکم آیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ لیکن یہ آیت نازل ہوتے ہی بھی اکثر صحابہ کرام نے شراب چھوڑ دیا کہ اس میں تو پھر بھی احتمال ہے کہ آدمی نشاور شراب میں یہ تو ایک نشاور چیز ہے، اور اس نشے کی وجہ سے آدمی کچھ بھی بولے تو اس کو خود ہی ہوش نہیں ہوتا، تو بعض صحابہ کرام نے اس وقت بھی شراب کو چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ لیکن پھر بھی کچھ عادت تھی، اور اللہ کی طرف سے حکمت بھی تھا اس میں، ایک دم اس لیے حرام نہیں کیا کہ جب نشے کی عادت ہو یہ ایک دم نہیں چلا جاتا، یہ عادت ختم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی پورا زندگی جو ہے ایک نشے کا عادی ہو، ایک دم آ جائے کہ بس اب حرام نہیں کرنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ لا تکلف نفسک الا وسعها، اور اللہ بھی سختی نہیں کرتے، تو انسان کو تدریجاً اس چیز سے دور رکھنے کے لیے
ایک حکم آیا کہ شراب کے نفع اس کے نقصان سے کم ہے، پہلے یہ حکم آیا۔ دوسرا حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھو، شراب کے نشے میں نماز نہیں پڑھو۔ لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے صحابہ کا دعوت کیا تھا اپنے گھر میں، اور اس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے شاعر بھی تھے، یہ بھی موجود تھے، اور صحابہ کرام بھی تھے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو مہاجر تھے، اور ان میں انصار صحابہ کرام بھی تھے۔ عثمان ابن مالک رضی اللہ عنہ نے دعوت میں شراب کا اہتمام کیا تھا، اسی طرح شراب کا یہ دور چلا، اور پھر اشعار شروع ہو گئے شراب کے بعد۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو اشعار پڑھے، اس اشعار میں انصار کی ہجو بیان کی، یعنی منگور تسپکاوے سداغوی سپک بیان کر، کہا کہ ان اشعار میں یہ کہا کہ یہ انصار جو ہے یہ کمزرف لوگ ہیں، اسی طرح کے اشعار پڑھے۔ ایک انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس کو غصہ آیا اور اس نے اونٹ کا پورا جبڑا اٹھا کر اس کے سر پہ مارا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا، اور سیدھا گئے رسول اللہ کے پاس شکایت لگائی کہ مجھے اس انصاری نے اونٹ کے جبڑے سے مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کیوں مارا؟ یہ ہماری حج بیان کر رہے تھے۔ کیوں بیان کر رہے تھے؟ شراب کے نشے میں مست تھے، اس نے حج بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، یہ تیسرا مرتبہ ہے جو کہ اسی طرح کا واقعہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، یا اللہ شراب کے بارے میں میرے امت کے لیے ایک واضح حکم فرما، تاکہ میری امت اسی طرح کے امتحانات سے، اسی طرح پریشانی سے بچ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور یہ دعا منظور ہوئی۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، ایمان والو شراب اب کے بعد تمہارے لیے حرام ہے، اور کوئی بھی شراب کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ حکم سورہ مائدہ کے دونوں آیت ایک ساتھ نازل ہوئے تھے۔ دوسرے آیت میں سورہ مائدہ کے یہ حکم آیا، آپ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 90، جہاں سے 7واں پارہ شروع ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، جہاں سے یہ پارہ شروع ہوتے ہیں، اسی پیج میں بالکل نیچے جا کر، یا پھر جو ہے آپ کے قرآن میں دوسرے پیج پر ہوگا، 90 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ دوسرے رکوع کے بالکل بیچ میں جو رکوع ہے، دونوں رکوعات کے بیچ میں یہ آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اب تمہارے لیے شراب، جوا، بت پرستی، والازلام، اور تیر کے ذریعے جو آپ اسی طرح تقسیم کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوا، اب اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان، کیونکہ شیطان چاہتا ہے، یوقع بینکم العداوہ، کہ آپ نشے میں ہو اور بیچ میں دشمنیاں بنائے، آپ ایک دوسرے کو گالی دے کر دشمن بن جاؤ، والبغضاء، اور آپ کے بیچ میں بغض قائم کرے، فی الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوے کے ساتھ، ویصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے آپ کو روکتا ہے، وعن الصلاۃ، نماز میں بھی خلل ہے، نماز سے بھی آپ کو روکتا ہے یہ شراب، فہل انتم منتہون، کہ تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر شراب چھوڑو۔
یہ حرمت کا حکم آیا۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں شراب کے بارے میں۔ اب پہلا حکم جو شراب کے بارے میں آیا اس میں صرف یہ کہا کہ شراب کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے بڑھ کر ہے، اس لیے شراب سے بچو، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے۔ دوسرے دفعہ حکم آیا کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو، کیونکہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن شراب حرام نہیں کیا، شراب کو حرام نہیں قرار دیا۔ اور تیسرا حکم یہ آیا کہ شراب حرام ہے، لیکن صرف شراب نہیں، جوا بھی حرام ہے، اور ساتھ ازلام، وہ جو تیر کے ذریعے آپ تقسیم کرتے ہو، یہ بھی حرام ہے۔ ایک عام جوا ہے اور ایک عربوں میں ایک خاص قسم کا جوا کھیلا جاتا تھا، وہ 10 تیر بناتے تھے، 10، اور ایک اونٹ 10 بندے اشتراک پر مشترکہ طور پر خریدتے تھے، پھر اس کو ذبح کرتے تھے۔ 10 بندوں نے حصے ڈالے، 10 بندوں نے ایک ساتھ اونٹ خریدا، پیسے جمع کیے، پھر اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے 10 حصے بنا دیے۔ اگر 10 حصے 10 میں تقسیم کرے تو ٹھیک ہے نا جی، پھر تو حرام نہیں ہے، وہ برابر حصے بنائے تقسیم کرے۔ لیکن پھر کیا کرتے تھے کہ 10 تیر بناتے تھے، ان میں سے پہلے تیر کے 3 حصے، دوسرے تیر کے 2 حصے، اور تیسرے تیر کا اسی طرح 1 حصہ، اور پھر آگے سب کے 1 حصہ۔ تو یہ حصے تو 10 بن جاتے ہیں، لیکن ان میں سے آگے 3 تیر خالی ہو جاتے، کیونکہ اس کا حصہ تو اس پر تقسیم ہو جاتا۔ تو یہ 3 تیر جو خالی ہو جاتے وہ بھی کسی کے نام پر تو آ جاتے، بندے تو 10 ہے۔ اب 10 تیر پھینکتے تھے، جس کا جو بھی تیر آیا اس کا وہی حصہ۔ پہلے تیر میں اگر 3 حصے والا نکل آتا تو 3 حصے ایک ہی لے لیتا، پھر دوسرے میں 2 نکل آتا تو 2 حصے دوسرے کو مل جاتا، پھر ایک حصہ سب کو مل جاتا، تو آخر میں 3 بندے محروم ہو جاتے۔ اب پیسے تو تینوں نے بھی دیے، اور یہ 3 کیوں محروم ہو جائے؟ تو برابر تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا کہ یہ حرام ہے کہ پیسے سب نے دیے اور پھر اس کا حصہ اس میں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ قرآن اندازی اسی طرح ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ بہت سارے لوگ پیسے جمع کرتے، پھر ایک ہی بندے کو مل جاتے، باقی محروم ہو جاتے۔ یہ حرام ہے، بالکل یہ قرآن اندازی حرام ہے۔ اگر کسی بھی طریقے سے یہ قرآن اندازی کرے تو یہ حرام ہے، کسی کا حصہ بڑھائے کسی کا کم کرے تب بھی حرام ہے۔ تو یہ جو قسمت آزمانے والے جتنے بھی قرآن اندازی کے یہ سسٹم کرتے، یہ سب حرام والی صورتیں ہیں جو کہ کرتے۔ تو قرآن نے کہا کہ شراب صرف حرام نہیں، جوا بھی حرام ہے۔ جوا چاہے ہمارے علاقوں میں پہلے زمانے میں لوگ اخروٹ سے کھیلتے تھے، اخروٹ، وہ اخروٹ کے سارے دانے جمع کرتے تھے، پھر جو بھی اس میں سے یہ اخروٹ کمائے تو یہ اسی کا ہو گیا، اور باقی تیسرے یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں محروم ہو جاتے تو یہ حرمت والا صورت ہے، یہ حرام ہے۔ تو جوا بھی حرام، شراب بھی حرام، لیکن شراب کے یہ 3 دور چلے، اور اتنا سخت حکم آیا آگے حدیث میں، جیسے یہ 4 آیتیں تو قرآن میں آپ نے سن لیے شراب کے بارے میں، کہ آخر میں سخت حکم آیا کہ اب شراب تمہارے لیے مستقل حرام۔ اب حدیث میں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلم نے وہ حدیث نقل کیا اور امام ترمذی نے بھی نقل کیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، شراب اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی شرابی ہوگا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اتنا خطرناک معاملہ ہے، شراب اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، یہ گناہوں کا گویا کہ سر چشمہ ہے یہ شراب۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی ان پر لعنت ہو، اور وہ 10 آدمی ایسے کہ وہ 10 کے 10 شراب کی وجہ سے اس پر لعنت ہے۔ فرمایا کہ شراب کا نچوڑنے والا اس پر لعنت، اور شراب کا بنانے والا اس پر بھی لعنت، اور شراب کا پینے والا اس پر بھی لعنت، شراب کے پلانے والے پر بھی لعنت، شراب کو لانے والے پر بھی لعنت، جو کہ اس کا بوجھ اٹھا کر لاتا ہے،
اور جس کے لیے لایا جاتا ہے اس پر بھی لعنت، اور بیچنے والے پر بھی لعنت، جو اس کی تجارت کرتے اس پر بھی لعنت، خریدنے والے پر بھی لعنت، وہ کوئی خریدنے والا خود نہیں پیتا لیکن خریدتا ہے تو اس پر بھی لعنت، اور شراب کے ہبہ کرنے والے، کسی کو ہدیہ کرتے، کسی کو ہبہ کرتے، کسی کو دعوت پر اہتمام میں، تو یہ اس پر بھی لعنت، اور اس کے آمدنی کھانے والے پر بھی لعنت، اگر خود شراب کا کام نہیں کرتے شراب والے سے ہی پیسے لے کر کھاتے تو اس پر بھی لعنت۔ یہ 10 دفعہ لعنت ہے 10 آدمیوں پر، اور یہ سب کا تعلق شراب سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شراب جب حرام کی گئی تو صحابہ کا کیا معمول تھا اور کیا عمل تھا صحابہ کرام کا اس وقت، اور کیا صحابہ کرام کا اس وقت وہ منظر تھا جب شراب حرام کر دی گئی اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ساقی ہے، اور اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ موجود ہے، ابو عبیدہ ابن جراح، یہ بڑے کمانڈر ہیں مسلمانوں کے، یہ بھی موجود تھے، اور اسی مجلس میں ابی ابن کعب، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا قاری ابی ابن کعب بھی موجود تھے، حضرت سہیل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے یہ بھی موجود تھے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ شراب کی جام بھر کر سب کو پلا رہے تھے، اور ایک منادی نے آواز لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آیا، شراب حرام قرار دیا، شراب حرام ہو گیا۔ یہ مدینہ کی گلیوں میں ایک منادی اسی طرح آواز لگا رہے شراب حرام ہے، اور یہاں دعوت تھا، اور اس دعوت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ شراب پلا رہے، اور ایسے تھے صحابہ کرام، شراب کسی نے ہاتھ میں اٹھایا، کسی نے اپنے ہونٹ سے لگایا، اور جیسے یہ کہا کہ شراب حرام ہے تو سب نے اپنے جام پھینک دیے، اور سب نے اپنے جام ہونٹ سے لگایا ہوا جام بھی ہٹا کر پھینک دیا۔ یہ رسول اللہ کا حکم، اور یہ اللہ کا حکم، اور یہ رسول اللہ کے فرمان پر منادی آواز لگا رہے، اور صحابہ کرام کا اس پر رد عمل لکھو۔ صحابہ کرام کا اس وقت یقیناً جو ہے وہ تو جب جذبات میں آدمی ہو تو چلو پہلے، ابھی تو ہم نے حضور سے خود نہیں سنا، ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ ہم نے تو خود یہ حکم سنا ہی نہیں، خود سنیں گے تو پھر جو ہے چھوڑ دیں گے، ابھی تو صرف ایک منادی آواز لگا رہے، منادی کے آواز پر سارے جام پھینک دیے گئے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں دیکھ رہا تھا کہ شراب ایسے بہ رہے جیسے ندی ہو شراب کی، ایسے شراب بہ رہے، کوئی مٹکا باہر لا کر گلی میں اس کو جو ہے پھاڑ کر پھینک رہے، وہ شراب ایسے بہ رہے، کئی دن تک مدینہ کی گلیوں سے شراب کی بو آ رہی تھی، پھر ایک بارش اللہ پاک نے برسائی اور اس سے جو ہے وہ بو ختم ہو گئی۔ ایک صحابی شام گئے تھے، وہ تجارت کے لیے اتنا سارا پیسہ جمع کر کے، پورا سال کا پیسہ کھجور بیچ کر، انگور بیچ کر پیسہ جمع کیا تھا، تجارت کے لیے شام گئے تھے، وہاں سے ایک شراب کا ایک بہت بڑا، وہ گویا کہ ان کے پاس قافلہ تھا، وہ سب کے پاس شراب کے مٹکے، اور یہ قافلہ لے کر آ رہا تھا، شراب کی تجارت کر رہا تھا۔ اب مدینہ نہیں پہنچا تھا، وہ شہر سے باہر تھا، وہ بیابان میں کسی نے اس کو بتایا کہ آپ تو شراب لے کر آ رہے اور شراب تو حرام ہو گیا۔ اس نے شراب وہیں چھوڑا اور ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو شراب ہے، اور اتنا شراب لے کر آیا کہ پورا پیسے صرف شراب پر ہی خرچ کیے، وہاں سے تجارت کا کوئی اور مال نہیں لے کر آئے، صرف شراب لے کر آئے، اور یہاں تو پتہ چلا کہ شراب حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنا مشکیزہ، اپنا مٹکا پھاڑ کے پھینک دو، اب یہ حکم ہے کہ اس کے برتن بھی پھینک دو۔ وہ صحابی یہ نہیں کہتا کہ میرا تو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ فوراً واپس گئے اور اپنے سارے شراب کے وہ مٹکے توڑ دیے اور اس شراب کو بہا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ ہمارے اس دور میں آج سے 15 سال پہلے امریکہ میں باقاعدہ طور پر شراب نوشی کی کثرت سے لوگ پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے قانون بنایا کہ شراب کو اس پر پابندی لگایا جائے۔ اب پابندی لگانے والے سال
اس نے جب تخمینہ لگایا تو شراب باقی سالوں اتنا نہیں بیچا گیا جتنا پابندی والے سال شراب بیچا گیا، یعنی اور جو ہے اس کا استعمال زیادہ ہو گیا۔ پھر اس نے باقاعدہ وہ قانون واپس تبدیل کر دیا کہ شراب حرام نہیں، ہم جو ہے شراب پر پابندی لگانا چاہتے تھے لیکن یہ پابندی ممکن نہیں ہے، پی لو شراب، جو پینا چاہتے وہ پی لیں۔ اب عرب کے اس دور کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک منادی کے اعلان پر جو اللہ کا حکم سنا رہے، وہ اپنے گھر کے وہ سٹاک مال جو گھر میں پڑا ہے وہ بھی نکال کے پھینک رہے، اور جو ان کے ہاتھ میں وہ بھی پھینک رہے، اور جو ان کے استعمال میں ہے ظاہراً وہ برتن کھلے ہوئے ہے اس کو بھی پھینک رہے۔ یہ کیوں؟ یہ تربیت ہے۔ اس لیے شریعت کہتا ہے کہ صرف حکم سے کام نہیں چلے گا اور صرف قانون سے بھی نہیں چلے گا، قانون کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام پر صرف ایک قانون نافذ نہیں کیا تھا کہ یہ قانون ہے، بلکہ تربیت کیا تھا کہ وہ قانون کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر تربیت نہ ہو تو قانون کی مخالفت کیا ہمارے ہاں نہیں ہوتا؟ حکومت نے جرمانی بھی، حکومت نے جیل بھی بنائے، جرمانی بھی لگائے، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے ہاں جو ہے اسی طرح کے نافرمانی نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہے۔ اگر تربیت ہو جائے تو قانون خود بخود ہر آدمی قانون کا احترام کرنے والا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا تھا، اس تربیت کی بنیاد پر جیسے حکم آیا، بلکہ پہلا حکم جب آیا کہ شراب اس کا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، تو کچھ صحابہ کرام نے اس وقت سے شراب چھوڑ دیا تھا۔ اور جب دوسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ، سورہ نساء کی آیت، تو کچھ صحابہ کرام نے اس وقت شراب پینا چھوڑ دیا کہ یہ بعد میں ویسے بھی شاید حرام ہو جائے تو اب سے چھوڑ دیا۔ اور جب تیسرا حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو پھر تو صحابہ کرام نے مٹکے پھاڑ دیے، سب پھینک دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام ایسے تھے کہ انہوں نے پہلے سے ہی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے کبھی شراب نہیں پیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی نفرت تھی شراب سے کہ وہ خود ہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے جب حرام نہیں ہوا تھا، یہ شراب ایسے عقل زائل ہوتا ہے، اور کبھی آدمی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب حکم نہیں آیا تھا حرمت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ شراب چھوڑ دو، لیکن پھر بھی اسلام نے واضح کر دیا کہ ایک ساتھ حکم نہیں آیا کہ شراب حرام، تاکہ مشکل میں نہ پڑے، بلکہ تدریجاً ایک حکم آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا کہ نشے کا عادی ایک دم جو ہے اگر اس کو اس نشے سے ہٹایا جائے تو مشکل میں پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ اسلام چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ دین سے بھاگے۔ اس لیے آہستہ آہستہ 3 بار حکم آیا اور شراب حرام ہو گیا۔ یسألونک عن الخمر، یہ 15واں سوال ہے۔ آپ سے سوال کرتے شراب کے بارے میں، والمیسر جواری کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ تب جب کہ آدمی گناہ کرے، اگر گناہ نہ کرے تو شراب حرام نہیں۔ یہ پہلا حکم تھا کہ شراب وہ آدمی نہ پیے کہ بعد میں گناہ کا مرتکب ہو۔ اگر وہ آدمی نشہ اپنے اوپر حاوی نہ کرے تو پھر تو ٹھیک ہے پی لے، لیکن اگر کوئی آدمی نشہ اپنے اوپر اتنا چڑھائے کہ اس سے گناہ کا مرتکب ہو تو پھر نہ پیے، کیونکہ یہ گناہ جو ہے اس کے فائدے سے زیادہ نہ۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ اس وقت تمہارے چہرے کا رنگ لال کر دے گا، اس وقت جو ہے تمہیں اگر تم کسی تکلیف میں ہو، غم میں ہو، وہ بلا دے گا، یہ فائدہ۔ تو قرآن کہتے ہیں اس فائدے سے پھر وہ نقصان زیادہ ہے۔ لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو شراب ظاہری طور پر انسان کو اگر ٹینشن سے نکالتا ہے تو دائمی طور ٹینشن میں اس کو ڈال لیتے ہیں۔ ظاہری طور پر اگر انسان کے صحت کو لال سرخ کر دیتا ہے تو اندر سے اس کو کوکھلا کر دیتے ہیں، اس کے معدے پر اثر انداز، اس کے گردے پر اثر انداز، اور بعد میں انسان کی مردانہ قوت پر اتنا اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ جوش میں ہوتا ہے، لیکن بعد میں آج کل حکماء نے لکھا ہے کہ شراب کا بندہ، ایک شراب پینے والا ایک نہ پینے والا، تو ان کی عمر میں آدھے عمر کا فرق ہو جاتے ہیں۔ یعنی شرابی کی طاقت جو مردانہ قوت ہے وہ 40 سال میں 80 سال کا ہو جاتا ہے،
40 سال میں 80 سال کا ہو جاتے، مطلب اتنے کمزور ہو جاتے، اندر سے اتنا نقصان ہے اس کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ اس کے فائدے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ ایک اور سوال ہے جو پہلے بھی ہوا، کیا خرچ کرے؟ خرچ کے بارے میں پہلے بھی انفاق کے بارے میں سوال ہوا تھا، تو یہ سوال کرتے، یہ 16واں حکم ہے ابواب البر میں، سوال کرتے کیا خرچ کرے؟ تو قرآن کہتے قُلِ الْعَفْوَ، کیا بہترین جواب ہے قرآن کا کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرو۔ قُلِ الْعَفْوَ، ضرورت والا تو اپنی ضرورت میں استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ ہو عفو، جو آپ کے ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ کرو، ضرورت سے زیادہ والے کو خرچ کرو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ اپنے آیتیں بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس میں غور کرو۔